جیسے ہم بلدیاتی اس کا ڈاکٹر صاحب بات کر رہے تھے، جیسے ابھی مصطفیٰ نے کہا کہ اسلام آباد میں تو لگتا نہیں ہے کہ انتخابات ہوں گے یا کہیں بھی. آپ کہتے ہیں گورننس، آپ کی گورننس بہت اچھی ہوگی، آپ ڈیولپمنٹ بھی پنجاب میں بہت کر رہے ہوں گے، لیکن کیا وہ گورننس اور وہ ڈیولپمنٹ آپ کی یا پرفارمنس جو ہے وہ ووٹ میں ٹرانسلیٹ ہو رہی ہے، وہ مقبول ہو رہی ہے؟ یہ اہم سوال ہے اور شاید اسی بنیاد کے اوپر آپ کی جماعت جو ہے وہ الیکشنز کو نہیں کروانا چاہتی. بات یہ تو وقت بتائے گا کہ پرفارمنس آپ کی اور گورننس وہ اگلے آئندہ آنے والے دنوں میں آپ کے پبلک کی پاپولیرٹی کے گراف کو کہاں لے جاتی ہے. بٹ دیٹ از دی سیکنڈ فیکٹر. میں یہ کہوں گا فرسٹ فیکٹر از اگین جو میں نے اس سے پہلے بات کی ہے کہ آپ نے قوم کو اس کے ساتھ ساتھ اعتماد، امید اور امن دینا ہے اور انہیں آپ نے ایک نیریٹو دینا ہے کہ ہم یہاں کھڑے ہیں، یہاں ہم نے جانا ہے. اس کی کوئی بنیاد بھی تو ہونی چاہیے نا. میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں نا کہ وہ بات آپ کو میں شاید سمجھا نہیں پایا. فیزز کیسے کیسے ہم نے آگے جانا ہے، کیا کیا ہمارا نیریٹو ہے، دنیا میں ہم نے کیسے آگے بڑھنا ہے، انٹرنل سٹیبلٹی، ایکسٹرنل سٹیبلٹی، اس خطے کے اندر ہمارا رول. یہی 4-5 چیزیں ہیں جن کے اوپر پاکستان اس وقت فوکسڈ ہے. پاکستان مینز گورنمنٹ فوکسڈ ہے. ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے اور اس میں انٹرنل جو کیوس ہے اس کو سمیٹنے کے لیے کوئی ٹھیک ہے، بہت بڑی بات ہے کہ پنجاب حکومت ٹی ایل پی کے اوپر بھی کہہ رہی ہے کہ ہم کارروائی کریں گے. یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے، بہت ساری چیزیں ہیں جو آپ اچھے کام کریں، مگر یہ جو پولیٹیکل کیوس ہے اس کو آپ نے سمیٹنا کیسے ہے؟ اس کے اوپر بھی کوئی اسٹریٹجی، کوئی بیانیہ ہے یا نہیں جس کی بھی مصطفیٰ بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے پولیٹیکل کیاس جو ہے یہ تب سیٹل ہوگا جو مصطفیٰ نے بہت شروع میں بات کی آپ کے پروگرام کے، پہلی بات کی کہ سیاسی جماعتوں کو ہوش کے ناخن لینے ہوں گے. سیاسی جماعتیں اگر ملک میں بات پھر ادھر چلی گئی ہے کیونکہ سوال ہی آپ نے وہ کیا ہے، اس کا جواب ہی وہ ہے، اگر فتنہ و فساد کی سیاست کریں گی، سیاسی اجتماع جب جتھا بردار جلوس اور مسلح افراد اسلام آباد پہ حملے کریں گے تو ہم کیا کریں کہ جس کی وجہ سے ملک میں جو ہے یہ پولیٹیکل پولرائزیشن اور جس کی آپ بات کر رہی ہیں پولیٹیکل سٹیبلٹی وہ آئے. یہ صرف دعائیں مانگنے سے تو نہیں ہو سکتی نا. تو آپ کو بھی خطرہ ہے کہ قبائلی علاقوں کے حوالے سے جو سکیجول دیا ہے انہوں نے اور نومبر کے اندر دوبارہ سے سہیل آفریدی صاحب یا پی ٹی آئی اسلام آباد کی طرف رخ کر سکتے ہیں؟ کوئی آپ کو خطرہ ہے کہ اس سے اور زیادہ معاملات خراب ہوں؟ بالکل کوئی خطرہ نہیں ہے. اچھا، میں سمجھتا ہوں کہ انہیں ایک دفعہ پھر کوئی ایسی غلطی نہیں کرنی چاہیے. اس کو سیپریٹ کریں. پولیٹیکل پروٹیسٹ ہر جماعت کو اجازت ہے ضرور کریں، پشاور میں بھی کرتے رہے ہیں، باقی جگہ بھی جلسے کرتے رہے ہیں، کسی نے روکا ہے یا کسی طرح کا کوئی چیز ہوئی ہے کریں، ٹھیک ہے. لیکن جب پولیٹیکل پروٹیسٹ جو ہے وہ پرتشدد احتجاج میں جس میں آپ کہہ رہے ہیں املاک کو آگ لگایا جاتا ہے، اسلام آباد میں کیا کیا مناظر آپ لوگوں نے یہاں دیکھے ہیں، اس کی کیسے اجازت دی جائے مجھے آپ بتائیں؟ کوئی ریاست اجازت دے سکتی ہے اور اس کی کوئی انتہا ہے، کوئی لمٹ ہے اس کی؟ اور پھر ماشاءاللہ یہ مثالیں دیتے ہیں. ریاست ملاقات کی اجازت تو دے سکتی ہے نا، وہ کون سا قانون ہے کہ جس میں آپ ان کو لیڈر سے نہ ملنے دیں؟ یہ بہت چھوٹی باتیں ہیں، ہم ریاست کی بات کر رہے ہیں. سر ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ اس کے اوپر احتجاج کر رہے ہیں. میں آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں کہ جن چیلنجز کی آپ بات کر رہے ہیں نا اور ریاست کی اسٹیبلٹی کی بات کر رہے ہیں، اس میں ایک معمولی چیز ہے، یہ کیوس کی ابتدا ہے. بھائی ان کی فیملی ساری ملتی ہے، ان کے وکلا سارے ملتے ہیں. 8,500 قیدی اس وقت اڈیالہ جیل میں وہ اپنا پابند سلاسل ہیں، سب کی فیملیز آتی ہیں. وہاں اور بھی بہت ایشو ہے نا، صرف عمران خان قید نہیں ہے تو نہیں ملے، ورنہ پاکستان تحریک انصاف دے ایک درخواست، ہم ان کو شفٹ کر دیتے ہیں. بنی گالا روز ملیں، وہاں بیٹھ کے صبح شام ملیں، ماریں گپیں. آپ باقی ان کو شفٹ کر دیں گے اگر وہ کر دیں گے، دیں درخواست. میں آپ کو کہہ رہا ہوں وہ اپلائی کریں، بڑی آفر کر دیا مجھے آپ شفٹ کریں، ہم ضرور کریں گے. دن رات بیٹھیں، لوڈو کھیلیں، جو مرضی کریں، ہمیں کیا فرق پڑتا ہے بھائی. اور جیل میں بھی ہم تو چاہتے ہیں کہ سیاسی لوگ ملیں ان سے. یہ 4 لوگ جاتے ہیں، پیچھے ان کے 400 ورکر جا رہے ہوتے ہیں. بھائی وہاں سے کوئی تماشا ہے؟ میں نے آپ کو بتایا ہے کہ 8,500 قیدی ہیں وہاں پہ. تو ڈاکٹر صاحب اس کا مطلب یہ کہ آپ نے آفر دی ہے ان کو، وہ خود نہیں مان رہے عمران خان صاحب کے وہ بنی گالا چلے جائیں؟ نہیں، انہوں نے ابھی تک اس کی درخواست نہیں کی. آپ نے ویسے پیشکش کر دی ہے ان کو؟ میں تو آپ کے پروگرام کے علاوہ راست پیشکش کی ہے، پہلے بھی کہہ چکے ہیں. دیکھیں بات یہ ہے کہ عمران خان کی سوچ کہ میں ان کی ہماری لیڈرشپ جیل میں تھی کہ ان کے پنکھے اتاریں گے، ان کی اے سی بند کروں گا، نہ ہم نے ایسا کوئی بیان دیا ہے، نہ عملی طور پہ ایسا کوئی کام کیا ہے. فرسٹ کلاس بہترین ٹریڈ مل انہیں دی ہوئی ہے، باقی انہیں ایکسرسائز کی مشینیں دی ہوئی ہیں. کوئی جیل میں ایسی ایسے آپ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں؟ اتنی بڑی آفر دی انہوں نے، کہا عمران خان صاحب چاہیں تو جا سکتے ہیں. تاریخ کی درستگی کے لیے ایڈ کرنا چاہ رہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کوٹ لکھپت جیل میں تھے لاہور، تو بلاول صاحب انہیں ملنے کے لیے گئے اور ایک سیاسی میٹنگ تھی اور میں ان کے ساتھ تھا، حسن مرتضیٰ صاحب ساتھ تھے. تو
اس وقت میاں نواز شریف صاحب کی ملاقاتوں پر اس طرح کوئی قدغن نہیں لگائی گئی تھی، اور سیاسی پولیٹیکل میٹنگز جو ہیں وہ سیاستدان ہیں، وقت اور حالات کا پہیہ انہیں اس مقام پر لے آیا ہے کہ جہاں پر وہ جیل میں، تو ان سے سیاسی ملاقاتیں کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے، اور اگر وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں تو روڑے نہیں اٹکانے چاہیے۔ اور دوسری بات جہاں تک قدغن نہیں ہے، میں ایک بات عرض کر دیتا ہوں، تھوڑا سا مزید سمپلی کلیئر کر دیتا ہوں۔ ان کی بہنیں انہیں ملتی ہیں، فیملی کی اور بھی کوئی وکلا کی ٹیم ساری انہیں ملتی ہے، پولیٹیکل لوگ ان کی لسٹ ان کی بناتے ہیں، جو ان کے جنرل سیکرٹری ہیں سلمان اکبر راجہ صاحب، یہ بات کئی دفعہ ہو چکی ہے۔ باقی اگر کوئی رکاوٹ ہے بھی تو ہم اس کا اجازہ لیں گے۔ ہمیں دیکھیں وہ تو عدالت نے لارجر بینچ بلائی لی ہے، شاید عدالت یہ حکومت کو نہیں کرنا چاہیے، ہر پروگرام میں یہ بات کہتا ہوں، اجازت دے دے گی۔ ہم تو چاہتے ہیں کہ عمران خان سے سیاسی لوگ ملیں، سیاسی بیٹھک ہو، تو آپ مصطفیٰ صاحب کو اجازت دیں کہ یہ ملنے جائیں۔ میری پرسوں ایک اور ایشو پہ سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل سے بات ہوئی ہے، انہوں نے کہا جی ان کی ملاقات آج بھی جاری ہے۔ نہیں میں آپ کو نمبر دیتا ہوں، ملا کے مصطفیٰ صاحب کو، محمود خان نچرزئی صاحب کو، علامہ ناصر صاحب کو، کسی کو آپ ملنے کی اجازت دیں گے تو وہ ابھی آپ کو درخواست لائیو پیش کر دیتے ہیں۔ بھئی ہم تو یہاں تک فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ ہم تو ان کو بنی گالہ شفٹ کرنے کے لیے تیار ہیں، دیں درخواست۔ تو اس کے لیے میڈیشن جان چھوٹے ہماری بھی ملاقاتوں کے رولے سے اور ان کی بھی، آرام سے بیٹھے ڈرائنگ روم میں جا کے۔ ہاں دوسرا میں یہ بات کہہ سکتے ہیں آپ، میں اس کے اوپر جو کامنٹ ایڈ کرنا چاہ رہا تھا، میں آ رہی ہوں احمد اویس صاحب، آگے بڑی دلچسپ مرحلے میں گفتگو آ گئی ہے سر۔ کہ معذرت کے ساتھ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حکومت کے پاس یہ کوئی اختیار نہیں ہے، یہ حکومت اس حد تک انکیپیسیٹیٹڈ ہے۔ نہیں، یہ فیڈرل گورنمنٹ کے پاس نہیں ہے، پنجاب گورنمنٹ کے پاس بھی یہ اختیار نہیں ہے۔ آپ کو اگر درخواست ابھی احمد اویس صاحب لکھ کر دے دیں تحریک انصاف کی جانب سے کہ ان کو بنی گالہ شفٹ کریں جیسے آپ نے کہا ہے، تو آپ نے صرف فقط اتنا کرنا ہے کہ وہ درخواست اٹھا کر آپ نے فیکس کر دینی ہے پنڈی۔ ہاں تو اڈیالہ جیل پنڈی ہی ہے نا، میں سکر فیکس کروں گا، یہاں کیسی بات کر رہے ہیں؟ اچھا ہم یوں کرتے ہیں احمد اویس صاحب، میں سپرنٹینڈنٹ جیل کو ہی کہوں گا، احمد اویس صاحب پتہ نہیں آپ کے پاس یہ